مولا کی خدمت میں شخص آتا ہے، مولا میں بیمار ہو، تو امام کہتے تجھے ایک ایسی دوا بتاؤں جس کو کھاؤ اور مرتے دم تک بیمار نہ ہو۔ صاحب امام مصدقہ حدیث و روایت ہے، ایسی دوا۔ دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیماری جسے ہم کہتے ہیں موت اجل معلق، اجل حتمی۔ ایک حتمی اجل ہوتا ہے، یعنی مرنا ہی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے انسان مر جاتا ہے۔ ایک اجل معلق ہوتا ہے، یعنی آپ کسی حادثے میں کسی جگہ پہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اگر انسان صدقہ دے، اگر علاج کرے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ کرے تو مر جائے گا۔ اجل معلق ایسے سامنے زہر پڑی ہے، آپ نے نگل لی، آپ کی موت لکھی نہیں تھی، لیکن آپ نے کھا کے اپنے اجل معلق میں خود کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ آسان سی تین چیزیں ہیں، میرے ساتھ امام فرماتے ہیں مومن اگر تو چاہتا ہے کبھی بھی بیمار نہ ہو تو ان چیزوں پہ عمل کیا کرو، اور فرماتے ہیں یہ دوا سید الادویہ ہے، یعنی تمام تر دواؤں کی سید ہے، سردار ہے، یہ ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے۔ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کا امیونٹی پاور کم ہو جاتا ہے۔ جب امیونٹی پاور انسان کا ہائی ہو تو کبھی بھی جسم پہ جراثیم حملہ نہیں کرتے۔ معصوم فرماتے اس سے اتنی طاقت تمہاری بڑھے گی، اے مومن تمہارا جسم بھی صحیح اور سالم رہے گا، کبھی تو بیمار نہیں ہوگا۔ اپنے مراجع کو دیکھیے، آیت اللہ بہجت 98 ایئرز کے تھے، امام خمینی 88 ایئرز کے تھے، آغائے بہلول 112 ایئرز کے تھے، ابھی آغائے سید علی خامنئی 78 ایئرز کے ہیں، اور کتنے ماشاءاللہ تندرست اور چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، یہ مکروہات سے بچتے ہیں، یا معصومین کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں جہاں کھانا ملتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کوئی ٹائم نہیں، کوئی ٹیبل نہیں، نظم امورکم، کوئی نظم ہی نہیں ہے، زندگی میں ضبط نہیں ہے، تبھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی اپنی جہالت اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے جسم کا بھی دشمن، اپنی روح کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اب مولا کیا کریں؟ تین چیزیں امام نے فرمائی۔ امام نے فرمایا اگر سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اس میں تھوڑا رد و بدل کرنا۔ مولا کیا لو؟ امام نے کہا گڑ لے لے، گڑ آپ سب کے علاقے میں ملتا ہے، کا تازہ گڑ لو، کم از کم 3 مہینے کا۔ مولا دوسری چیز کیا لو؟ امام فرماتے حلیل سیاہ لے، کالا حلیلہ، حلیل زرد بھی ہوتا ہے، حلیل سیاہ حکیموں کو پتا ہے، حلیل سیاہ۔ تیسری چیز مولا کیا لو؟ فرمایا سونف لے لے۔ 3 چیزیں امام فرماتے، سونف، گڑ اور حلیل سیاہ، ان تینوں کا پاؤڈر بناؤ۔ امام فرماتے آپس میں ملاؤ، مہینے میں 4 دن، اگر کوئی ٹھیک ہے بیمار نہیں ہے، مہینے میں 4 دن امام فرماتے سونے سے پہلے بغیر پانی کے چھوٹا چمچ کھایا کرو، کبھی اس مہینے میں بیماری تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور مولا اگر کوئی بیمار ہو، شدید بیمار ہو، وہ کیا کرے؟ کھانسی ہے، مختلف بیماریاں ہیں، تو امام فرماتے کوئی بیمار ہے 3 دن لگاتار کھاؤ، پھر 3 دن کا وقفہ دو، پھر 3 دن کھاؤ، پھر 3 دن کا وقفہ دو، یہاں تک کہ تجھے شفا ملے۔ اور خدا شفا دینے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس جڑی بوٹی میں کون سی شفا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا جانتا ہے، لہذا ہماری زبان تجھے بتا رہی ہے تجھے اس سے شفا ملے گی۔ یہ تھا گرمیوں میں سونف کھانا ہے۔ سردیوں میں آپ کو ایک چیز بدلنی معصوم کرو، کیونکہ سونف ٹھنڈا ہے، سونف گرمیوں میں کھایا جاتا ہے تاکہ بدن کی گرمی لیول میں آ جائے، لیکن اگر سردیوں میں کھاؤ تو گڑ، حلیل سیاہ، سونف کی جگہ پہ مستکی ڈالا کرو۔ مستکی یہ ایک طرح کا موم ہوتا ہے، حکیموں کو پتا ہے، آپ یہ چیز لیں گے۔ امام فرماتے یہ کھاؤ، کبھی بھی تمہارا جسم بیمار نہیں ہوگا، دنیا میں بھی صحت، آخرت میں بھی صحت۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لیکن ایک روحانی عمل، یہ عمل تھا جسم کو بچانے کے لیے، ایک روحانی عمل ہے، بڑا آسان ہے۔ فرمایا جو بھی مومن بیمار ہے، فرمایا اپنی بیماری سے پہلے 14 مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد، 14 کے نام پہ 14 مرتبہ صلوات پڑھے۔ اگر وقت نہیں ہے تو 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، اگر وقت ہے تو 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے۔ میرا آزمایا ہوا ہے، میں تقریباً جب بھی بیمار ہوتا ہوں یہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹس انسان کو لگتے ہیں، 10 منٹس لگتے ہیں۔ 70 مرتبہ سورہ حمد، 14 مرتبہ صلوات پڑھے۔ 7 یا 70 مرتبہ ٹائم ہے تو 70، نہیں ہے تو 7 مرتبہ حمد پڑھے، اور 45 مرتبہ 45 مرتبہ کیا کہے؟ ناد علی کا چھوٹا سا جملہ ہے، کل ہم وکل غم سید جلی، اے خدا ہر غم ہر ہم مجھ سے دور کر دے۔
اس ہم و غم میں یعنی ڈپریشن بھی ہے، جسم کی بیماری بھی ہے. صرف اتنا جملہ کل ہم و غم سیدلی 45 ٹائم یہ پڑھے، پھر آخر میں 14 مرتبہ صلوات پڑھے. پانی ہے تو پانی پہ دم کرے تاکہ پانی پھول میں بدل جائے اور یہ جسم میں جائے اور جراثیم کو مار دے. اگر پانی نہیں ہے اپنے اوپر دم کر دے. روزانہ اگر مومن کرے تو انشاءاللہ مومن کی زندگی آباد ہوگی. کسی مومن نے سوال کے مولانا پچھلے سال آپ نے ایک عمل بتا دیا، یہ عمل واقعا ہر نماز کے بعد کیا کریں. امام خمینی کا عمل تھا کہ انہوں نے فرمایا انقلاب آیا تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے. جب آغائے نخودکی سے ملنے گئے قبلہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں سونا بناؤں. علم کیمیا تھا آغائے نخودکی کے پاس، قبلہ سونا بناؤں